الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس دنیا میں انسان کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں خیر کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان آزمائشوں اور مجاہدات کے ذریعے سے اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے انابت الی اللہ اور تعلق باللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ مصائب اور مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خداوندی کا ذریعہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ کوئی مالک اور معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ بڑی عظمت والا اور حلم والا ہے۔ کوئی مالک اور معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذُنُّون یعنی اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں، تو پاک اور مقدس ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح عرض کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے ایک بندے کا اور تیری ایک بندی کا، اور ہمتاً تیرے دست قدرت میں ہوں، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم اور عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات کو موسوم کیا ہے یا اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے، اپنے خاص مخفی خزانہ غیب میں اس کو محفوظ رکھا ہے، استدعا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دور فرما کر ضرور ضرور اس کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دعا کا ایک ایک کلمہ عبدیت کی کیفیت سے لبریز ہے۔ سب سے پہلے اپنی اور اپنے ماں باپ کی بندگی اور عبدیت کا اظہار اور اعتراف کیا گیا اور کہا گیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی تھی، تو میرا مالک اور رب ہے اور میں ہمتاً تیرے قبضے میں ہوں، میرے لیے جو بھی تیرا فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور نافذ ہونے والا ہے، مجھے اور کسی کو بھی چوں چراں کی مجال نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر تجھ سے کچھ مانگنے کا مجھے حق ہو، اس لیے تیرے ہی ان اسماء پاک کے واسطے سے جن سے تو نے اپنی ذات پاک کو موسوم کیا ہے، یا جو تیری کتابوں میں بتائے گئے ہیں، یا جو صرف تیرے ہی علم میں ہیں اور جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ اپنے قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری فکریں اور پریشانیاں اس کی برکت سے دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اس کی فکریں اور پریشانیاں ضرور دور فرما دی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آ جائے تو کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا خاص کلمہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے بت پرستوں نے آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مصائب اور مشکلات کے موقع پر ہر بندہ مومن کا یہی نعرہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، کہ اے میرے اللہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے مالک، میری مہمات اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے تو کافی ہو جا اور ان کو حل کر دے جس طرح تو چاہے اور جہاں سے تو چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر کے پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ مال، جان، اولاد وغیرہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا نہایت مؤثر ہے۔ یہ دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی ما اعطانی
ربی عز وجل بسم اللہ علی اہلی و مالی اللہ اکبر اللہ ربی اللہ اکبر اللہ ربی لا اشرک به شیئا اجرنی من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت مانگتا ہوں اپنی جان اور دین کے لیے، اللہ کے نام کی حفاظت مانگتا ہوں ہر نعمت پر جو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی حفاظت مانگتا ہوں اپنے اہل و مال اور اولاد کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر شیطان متکبر کے شر سے۔ بے شک میرا حمایتی اللہ تعالی ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ پھر اگر نافرمان اور کفار منہ پھیریں تو آپ فرما دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دعا کے ایک ایک کلمے پر غور کیا جائے، اس کا ہر جملہ عبدیت کی روح سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان کی قدر اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہوں چاہے وہ عالمی سطح پر ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔